جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے مطالبے پر آئینی ترامیم کے مسودے میں متعدد تبدیلیاں کی گئیں، جس کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کوششوں سے کم ایجنڈے پر حکومت اور مولانا میں متعدد نکات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے مطالبے پر آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 200 ملٹری کوڈ سے متعلق ترامیم واپس لی گئی ہیں، جبکہ ججز کی مدت ملازمت 68 سال تک بڑھانے کی شک بھی واپس لے لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور حکومت میں آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ آئینی عدالت کا سربراہ سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ جج ہوگا۔ آئینی عدالت کے سربراہ کا تقرر پہلی بار وزیراعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت کریں گے۔ ذرائع نے کہا کہ آئینی عدالت کے باقی ججز کا تقرر 5 ہائی کورٹ سے اہلیت کی بنیاد پر ہوگا۔ آئینی عدالت 5 سے 7 ججز پر مشتمل ہوگی اور آئینی عدالت آئینی امور سے متعلق مقدمات سنے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور حکومت میں آرٹیکل 63A میں ترمیم پر بھی اتفاق ہوا، جس کے تحت فلور کراسنگ پر ووٹ شمار تصور ہوگا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ 19ویں آئینی ترمیم کے خاتمے، 18ویں آئینی ترمیم کی اصل شکل میں بحالی سمیت ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو یکجا کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم کے تقرر کے لیے الیکشن کمیشن کا اختیار ختم کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ نگران وزیر اعظم کا تقرر 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن اراکین کی تعداد مساوی ہوگی۔ کمیٹی میں اتفاق نہ ہونے پر نگران وزیر اعظم کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ ذرائع کا بتانا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کرنے اور چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا اختیار ختم کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ ذرائع نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے پینل مانگا جائے گا۔ چیف جسٹس کے تقرر کے لیے پینل 5 ججز پر مشتمل ہوگا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی، جبکہ ہائی کورٹس کے ججز کی روٹیشن سے متعلق ترمیم نہ لانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ صرف بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کو شیئر کیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کو عجلت سے منظور نہیں کرایا جائے گا۔ جن پہلوؤں پر اتفاق نہیں، انہیں مسودے کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ متفقہ پہلوؤں پر مبنی آئینی مسودہ آئندہ ہفتے تیار کیا جائے گا۔